रशीदा बेगम तने तनहा निहत्ती होने के बावजूद कपूर सिंह और दीगर हमला आवरों के साथ 1 घंटे तक हाथ दिखाती रही। इस बहादुर खातून ने इसी एक रात में अपने बदन पर 13 कारी जख्म खाए, मगर दुश्मन को अपने मकसद में आखिरी सांस तक कामयाब नहीं होने दिया। दुश्मन ने जब अच्छी तरह समझ लिया कि रास्ते के इस रोड़े को हटाए बगैर मकसद में कामयाबी महाल है, तो कपूर सिंह के एक साथी गोरदास सिंह ने अपनी किरपान से रशीदा की शहरक पर वार किया। खून का एक फव्वारा निकला और रशीदा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बेहोशी की हालत में रूह उनके जिस्म से परवाज कर गई और यूं मुद्दत के बाद बेकरार को करार आ ही गया। वो 3 दुआएं भी जूं की त्यों कबूल हुई जो रशीदा बेगम ने बैतुल्लाह की जियारत के वक्त मांगी थी कि या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, मेरी जिंदगी में मसूदा से मुझे मिला दीजिए, मेरी शहादत उन्हीं के हाथों हो जिन्होंने मेरे अहले खाने को शहीद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 3, मसूदा बेगम को अगवा करने वाले। मसूदा को ट्रेन से जबरन उतारने वाला कपूर सिंह नामी एक सिख था। उसी शख्स ने अपने मददगारों के साथ मिलकर मसूदा के अहले खाना को शहीद कराया था। कपूर सिंह ने मसूदा पर कब्जा करके भटिंडा ज़िला के एक दूर देहात के इलाके में मुसलसल 4 साल रखा। इन 4 सालों के अंदर इस आला ख़ानदान की शरीफ ज़ादी से कपूर सिंह हर तरह की खिदमत लेता, किसी से मिलने नहीं देता, मसूदा के फ़रार हो जाने के खदशे से एक घर में बंद करके रखता, मसूदा को नमाज पढ़ने से सख्ती से मना करता। कपूर सिंह के डर से मसूदा छुप कर नमाज पढ़ती। मसूदा चूँकि खूबसूरत, दराज कद, हसीन और जमील भी थी, जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता, यानी सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता, मगर चूँकि मसूदा एक अजीम ख़ानदान की बेटी थी, ईमानी जज्बा भी खूब था, इसलिए कपूर सिंह के नापाक इरादे के वक्त अपनी इफ़्फ़त और इज़्ज़त की हिफाजत के खातिर भरपूर मुज़ाहमत करती, डिफेंस और दिफा करती, जिस पर जालिम मसूदा को बुरी तरह ज़दोकोब करता, मारता पीटता। मसूदा बाज़ मरतबा मुज़ाहमत करती करती बेहोश हो जाती, या बाज़ मरतबा कपूर सिंह नशा आवर चीज़ को सुंघा कर बेहोश करता और इसी बेहोशी का आलम में जिनसी ख्वाहिश की तकमील कर लेता। ऐसे सख्त और कठिन अहवाल में मसूदा ने 4 साल गुजारे। इन्हीं अय्याम में मसूदा के पेट से जालिम कपूर सिंह की 2 औलाद ने भी जन्म लिया। एक का नाम, जो कि लड़का था, मोहन सिंह, दूसरी लड़की जिसका नाम रंजीत कौर था। औलाद हो जाने के बाद कपूर सिंह ये ख्याल करने लगा कि अब औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, हमारे माहौल में रच बस जाएगी और फिर आखिर अपने मज़हब को छोड़कर हमारा मज़हब इख्तियार कर लेगी। मगर कपूर सिंह का ये सोचना गलत निकला। औलाद हो जाने के बाद तो मसूदा को कपूर सिंह और उसके घराने से मज़ीद नफ़रत पैदा हो गई और उस काफिर नापाक घराने से छुटकारे की राहें तलाश करने में मज़ीद शिद्दत पैदा हो गई। बिलाखिर मसूदा को एक तरकीब समझ में आई। वो ये कि मसूदा ने एक दिन कपूर सिंह से करीब के एक स्कूल में नौकरी करने की इजाज़त मांगी। कपूर सिंह ने ये समझ कर कि थोड़ा उसका एतमाद हमारे ऊपर बहाल हो जाए, इजाज़त दे दी। वैसे भी 2 बच्चों की माँ बन जाने से कपूर सिंह मसूदा पर थोड़ा एतमाद करने लगा था और कैदो बंद में कुछ नरमी भी कर दी थी। चुनांचे मसूदा सूरतगढ़ ज़िला श्री गंगानगर नामी एक गांव में पढ़ाने लगी, जो पंजाब और राजस्थान की सरहद पर वाक़ था। इस मुलाजमत की वजह से मसूदा को जालिम की कैद से कुछ राहत मिली और बाहर की दुनिया से भी वाकिफ़ होने की शक्ल पैदा हो गई। एक मुद्दत तक मसूदा स्कूल आती जाती रही। दौरान मुलाजमत मसूदा ने नहायत एहतियात के साथ सबसे पहले मुगविया कैंप का पता लगाने की कोशिश की, यानी उस कैंप का जहाँ पर जिनको अगवा और किडनैप कर लिया जाता था, फिर पुलिस उनको आज़ाद कराकर जिस कैंप में रखती थी उसको मुगविया कैंप कहा जाता है। मुकम्मल पता हासिल करके सबसे पहले एक ख़त कैंप इंचार्ज को जालंधर रवाना किया। ख़त में अपने अगवा की तफसील, उसके बाद अगवा करने वाले का मुकम्मल पता, अपने ऊपर होने वाले मजालिम की दास्तान वगैरह दर्ज की। दूसरा ख़त अपने मामू हकीम मोहम्मद अहमद सिद्दीकी नानोतवी को रवाना किया, जिसमें अपना तफसीली पता वगैरह लिखा। मसूदा का अपने अजीज़ों से 4 साल में ये पहला राब्ता था। 4 सालों में ये पहला मौका था कि मसूदा सिर्फ 2 ख़त लिख पाई। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कपूर सिंह मसूदा पर कितनी कड़ी निगाह रखता था, जिससे इस मजलूम खातून को अपने अजीज़ों से राब्ता करने का भी मौका नहीं मिला। मसूदा का ख़त जब नानो तक पहुंचा तो मसूदा के मामू ने रिपोर्ट दर्ज कराई और मकामी पुलिस को पूरी तफसील से आगाह किया। इधर जालंधर से कैंप इंचार्ज भी हरकत में आ गया। दोनों डिपार्टमेंट और इदारों की मुश्तरका कोशिश और हिकमत अमली से
کپور سنگھ کے مکان پر اچانک چھاپا مارا گیا اور مسعودہ کو کپور سنگھ کے قبضے سے رہا کرا لیا گیا۔ پولیس نے مسعودہ کو جالندھر مغویہ کیمپ پہنچا دیا اور مسعودہ کیمپ میں رہنے لگی۔ جس وقت مسعودہ کیمپ میں آئی اس وقت اس کی بچی کی عمر 6 ماہ تھی اور بچے کی عمر 2.5 سال۔ کیمپ کے اصول کے مطابق اگر مغویہ ماں چھوٹے بچے چھوڑ کر کیمپ میں آئی ہے تو چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں کی ہوگی۔ اس قاعدے کی بنا پر مسعودہ کو مکلف بنایا گیا کہ وہ 6 ماہ کی بچی کو دودھ پلائے۔ چنانچہ کپور سنگھ بچی کو لاتا اور دودھ پلوا کر واپس لے جاتا۔ دودھ پلانے کا یہ عمل 3 مہینے تک چلا، کیونکہ مسعودہ کا کیمپ میں مسلسل 3 مہینے رہنا کیمپ کے اصول کے مطابق ضروری تھا۔ مسعودہ کی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد نانوتا سے مسعودہ کو لینے کے لیے حافظ عبدالعلام صاحب، حکیم محمد احمد صاحب اور ایک تیسرے اور شخص جالندھر پہنچے اور مسعودہ کے حصول کی کوششیں شروع کر دی۔ کیمپ کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ مغویہ لڑکی کی اگر اپنے رشتہ داروں کو شناخت کر لے یعنی پہچان لے تو اس کو رشتہ داروں کے حوالے کیا جاتا تھا، ورنہ نہیں۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ مسعودہ نے اپنے ماموں کو بچپن میں دیکھا تھا۔ اس وقت حافظ عبدالعلام صاحب جن کو کیمپ میں اندر جانے کی اجازت ملی تھی، ان کی داڑھی سیاہ تھی اور اب وہ ایک سفید ریش بزرگ تھے۔ جب مغویہ خواتین کی رشتہ داروں کو لائن میں کھڑا کیا گیا تو حافظ عبدالعلام بھی لائن میں کھڑے ہوئے۔ خواتین آتی اور خود اپنے عزیزوں کی شناخت کرتی۔ خدشہ تھا کہ کہیں مسعودہ اپنے ماموں کو نہ پہچان سکیں اور پھر ہمیشہ کیمپ میں ہی رہنا پڑے۔ اس نازک موقع پر ان تینوں بزرگوں کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹنا پڑے۔ لیکن کیا ٹھکانہ تھا اس مومنہ بچی کی فراست کا؟ جو ہی مسعودہ کی اپنے ماؤں پر نظر پڑی فوراً پہچان لیا اور ایسی بے قابو ہوئی کہ کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ بالآخر مسعودہ کو نانوتا لانے کی تیاری کی جانے لگی۔ ماموں جان نے بھانجی کی دلداری کے لیے یعنی دل رکھنے کے لیے کے خاطر اس بات کا بھی اختیار دیا کہ اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے سکتی ہو۔ مسعودہ نے دونوں بچوں کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ زبردستی کے بچے کسی کے نہیں ہوتے اور ایسے اگر 1000 بچے بھی ہوں تو ان کو میں نہیں اپنا سکتی۔ الغرض دونوں بچوں پر لات مار کر نانوتا پہنچی اور اپنی والدہ رشیدہ بیگم کے لیے جو اہل خانہ کی شہادت اور خود مسعودہ کی اغوا پر غمگین رہتی تھی کچھ تسلی کا ذریعہ ثابت ہوئیں۔ 4 سال کی طویل مدت کے بعد رشیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کی دید سے آنکھوں کو ٹھنڈا اور دل کو مسرور کیا۔ ماں بیٹی حافظ عبدالعلام صاحب کے ایک الگ مکان میں رہنے لگی اور قصبے کی بچیوں کو قرآن کی تعلیم اور اردو سکھا کر فیضیاب کرنے لگی۔ حافظ صاحب نے بہن اور بھانجی کو جس مکان میں ٹھہرایا، احتیاط کے طور پر اس مکان کی حفاظت کی خاطر ایک تنخواہ دار ملازم رکھا جو 24 گھنٹے اپنے بچوں سمیت مکان کے باہر بنے جھونپڑے میں رہتا۔ خود حافظ عبدالعلام صاحب یا ان کی اولاد میں سے کوئی ایک ہتھیار وغیرہ رکھ کر رات میں اسی مکان میں رہتے جس میں ان دونوں کی رہائش تھی۔ رشیدہ بیگم کے بھائی اور تمام اہل محلہ سمجھ رہے تھے کہ اس گھرانے کے اوپر سے امتحان کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور اب صبر و سکون کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ تقدیر میں جو مصائب لکھے تھے وہ پورے ہوئے، مگر کسے معلوم تھا کہ امتحان کا ایک اور حصہ باقی ہے۔ تقدیر ابھی بہت کچھ ان بچی رہنے والی ماں بیٹی کے لیے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ تمام تدابیر اور چوکسی کے باوجود تقدیر نے کروٹ لی اور ایک بار پھر دونوں کو جھنجھوڑا گیا۔ رشیدہ بیگم فیصلہ کن اور آخری امتحان دے کر سرخرو ہوئی اور آئندہ کے حالات سے نبرد آزمائی کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے مسعودہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ مسعودہ کا دوبارہ اغوا اور رشیدہ بیگم کا بے رحمانہ قتل۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مسعودہ کو نانوتا اپنی والدہ کے پاس آئے ہوئے صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک کپور سنگھ نے اپنے ساتھیوں سمیت ریوالوروں، تلواروں اور کرپانوں سے لیس 29 اکتوبر 1951 کی رات میں اس مکان پر حملہ کر دیا جس میں مسعودہ اور رشیدہ رہ رہی تھیں۔ بدقسمتی
کہ اس رات حافظ صاحب کے اہل خانہ میں سے کوئی پہرہ دار نہیں تھا، اور اسی غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کپور سنگھ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، کیونکہ کپور سنگھ کی طرف سے جاسوس چھپے ہوئے تھے مسعود، جو مسعودہ کی ہر نقل و حرکت کی خبر کپور سنگھ کو پہنچاتے تھے۔ الغرض کپور سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے سب سے پہلے مکان کے چوکیدار کو اپنے قبضے میں لیا، پھر مکان کے اندر داخل ہوئے اور مسعودہ کو کچھ سنگھا کر بے ہوش کیا۔ مسعودہ کو لے جانے کی تیاری ہی میں تھے کہ اچانک رشیدہ بیگم کی آنکھ کھل گئی۔ اب آگے کی تفصیل کے لیے آپ کو 29 اکتوبر 1951 کی رات کے 1 بجے کا نظارہ کرانے کے لیے اسی مکان لیے چلتا ہوں جو ہتھیارے ظالم کپور سنگھ اور نہتے رشیدہ بیگم کی مار کا آرائی کی داستان گو ہے۔ رشیدہ بیگم نے للکارتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ کپور سنگھ نے جواب دیا، ہم مسعودہ کو لینے آئے ہیں۔ رشیدہ نے غصے بھری آواز میں کہا، بدماش، جب تک میری جان میں جان ہے مسعودہ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ کپور سنگھ نے کہا، مجھے ہر حال میں مسعودہ کو لے جانا ہے۔ رشیدہ بیگم نے چیخ کر کہا، بکواس بند کر، ہمت ہے تو لے جا کر دکھلا۔ کپور سنگھ منت سماجت کے انداز میں کہنے لگا، ماتا جی آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دوں گا۔ رشیدہ بیگم، مردود شیطان ایک نہتی عورت پر حملہ کرتا ہے، ہمت ہے تو میرے بھائی سے مقابلہ کر کے دیکھ۔ کپور سنگھ نے اس طرح کے بے باکانہ جواب سن کر رشیدہ بیگم پر کرپان سے حملہ کیا، جس کو رشیدہ نے اپنے ہاتھوں سے روکا اور اپنی ہم نامی بچی رشیدہ صدیقی، جو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کی پڑپوتی تھی، ان سے کہا کہ جلدی حافظ صاحب یعنی حافظ عبدالعلام کو مطلع کرو۔ یہ کم سن بچی دروازے کی طرف بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ کپور سنگھ نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے گھسیٹا اور دھمکی دی کہ اگر یہاں سے حرکت کی تو تجھے قتل کر دوں گا۔ بالآخر وہ بچی اسی جگہ دبک کر بیٹھ گئی۔ رشیدہ بیگم تنہا نہتی ہونے کے باوجود کپور سنگھ اور دیگر حملہ آوروں کے ساتھ 1 گھنٹے تک ہاتھ دکھاتی رہیں۔ اس بہادر خاتون نے اسی ایک رات میں اپنے بدن پر 13 کاری زخم کھائے، مگر دشمن کو اپنے مقصد میں آخری سانس تک کامیاب نہیں ہونے دیا۔ دشمن نے جب اچھی طرح سمجھ لیا کہ راستے کے اس روڑے کو ہٹائے بغیر مقصد میں کامیابی محال ہے، تو کپور سنگھ کے ایک ساتھی گورداس سنگھ نے اپنی کرپان سے رشیدہ کی شہرک پر وار کیا۔ خون کا ایک فوارہ نکلا اور رشیدہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ بے ہوشی کی حالت میں روح جسم سے پرواز کر گئی اور یوں مدت کے بعد بے قرار کو قرار آ ہی گیا۔ وہ 3 دعائیں بھی جوں کی توں قبول ہوئی جو رشیدہ بیگم نے بیت اللہ کی زیارت کے وقت مانگی تھی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، میری زندگی میں مسعودہ سے مجھے ملا دیجیے، میری شہادت انہی کے ہاتھوں ہو جنہوں نے میرے اہل خانہ کو شہید کیا۔ اب آگے کی تفصیل کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔